آج کل کے زمانے میں امانت کا تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز یا پیسے رکھوا دے اور دوسرا شخص اس پیسوں کو محفوظ رکھے یا اس چیز کو محفوظ رکھے اور وقت آنے پر مطالبے پر اس کو واپس لوٹا دے، تو ایسے عمل کو ہمارے ہاں امانت سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص بڑا اچھا ہے، امانت دار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل والوں کی طرف صحیح طریقے سے ادا کرو، لوٹا دو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امانت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں کسی پر، کسی بھی شخص پر، کسی بھی معاملے میں بھروسہ کرنے کو امانت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص پر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کرنے کو امانت کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امانت کا تصور جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ صرف اتنا مخصوص نہیں بلکہ یہ تو بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جو آپس میں بھروسے کی لین دین پر ہو رہا ہو وہ امانت کہلاتا ہے۔ اب سب سے پہلی امانت جو اللہ تعالیٰ نے سپرد کی انسانوں کے، اس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، مجھے پہچانو گے۔ وہاں پر اللہ نے سب روحوں سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس دن سب نے عہد کیا اور رب کو رب مانا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان اس وعدے کو بھول بیٹھا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اپنے محبوب پر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ ہم نے اپنی امانت، یعنی اللہ کا حکم، اس کے انبیاء کے فرمان کی وفاداری اور اس کے مطابق زندگی بنانا، یہ جو امانت والا بوجھ ہے، اے انسان تجھ پر ہم نے جب لادا ہے تو تجھ سے پہلے ہم نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر بھی اس کو پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس سے معذوری اختیار کر لی کہ ہم نہیں اس بوجھ کو اٹھا سکتے، ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ جس طرح عالم ارواح میں انسانوں نے بیک زبان ہو کر تمام روحوں نے اقرار کیا رب کے رب ہونے کا، تو اس اقرار کے اندر اس امانت کو اٹھانے کا بھی انہوں نے اقرار کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے کہ یہ کام کر بیٹھتا ہے، بول بیٹھتا ہے، لیکن اس کو پورا نہیں کرتا، وعدہ کر لیتا ہے، اس کو وفا نہیں کرتا۔ اب اس کے ضمن کے اندر اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو یہ جو جسم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اب جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں یہ بھی امانت ہے، اور امانت کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ آنکھ ہے، آنکھ کی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن حکم دیا ہے کہ دیکھنا کیا ہے، حلال دیکھنا ہے، حرام نہیں دیکھنا، نیک چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، گناہ کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ ہاتھ دیے ہیں کہ اس سے اچھے کام کرنے ہیں، برے کام نہیں کرنے ہیں۔ پاؤں دیے ہیں کہ اچھی چیزوں کی طرف چل کر جانا ہے، برے کاموں کی طرف چل کر نہیں جانا ہے۔ تو
تو یہ تمام اعضاء، انسان کی ناک ہے، زبان ہے، کان ہے. اب کانوں کی امانت داری کیا ہے کہ گناہ کی بات کو، غیبت کی بات کو، نافرمانی کو، گانوں کو اس کانوں کی سماعت سے دور رکھے، کانوں کی طرف لے کر نہ آنے دے، کانوں کو ان چیزوں کی طرف نہ لگائیں، نہ خود کانوں کو لگائیں ان کاموں کی طرف، گناہوں کی طرف، اور ایسی آواز آ جائے تو کانوں کو بند کر لیں. اس چیز کا حکم ہے. تو پھر امانت میں خیانت نہیں ہوگی، امانت کی صحیح ادائیگی ہو جائے گی. لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو صبح سے شام تک، دن ہو یا رات، ہمارے بدن کے تمام اعضاء کا استعمال غلط ہو رہا ہے. تو ہم ہر وقت امانت میں خیانت کر رہے ہیں. ایک عام سی بات تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. لیکن کبھی یہ سوچا کہ خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ بھئی میرا بدن ہے، میں اس کو زہر کے ذریعے ختم کر لوں، یا اپنی رگ چھری سے کاٹ کر اپنے خون کو ضائع کر کے میں اپنے آپ کو مار لوں، یا میں اپنا گلا کاٹ لوں، میرا بدن ہے، میں جو مرضی کروں. لیکن حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ یہ خودکشی ہے، اپنے آپ کو مارنا، چاہے اپنے ہاتھ سے ہو، چاہے دوسرے آلات کے ذریعے ہو، یا کسی انسان کے ذریعے ہو، یا کسی چیز کے ذریعے ہو. جہاں اپنا عمل دخل اپنے بدن کو نقصان پہنچانے میں شامل ہوگا تو وہ خودکشی ہے. وہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. چاہے ٹرین کے آگے آ کر اپنے آپ کو مار لے، چاہے اونچائی سے کود کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے، پانی میں اپنے آپ کو ڈبو کر اپنے آپ کو مار لے، یا چھری سے اپنے آپ کو کاٹ کر مار لے، یا کسی کو کہے کہ مجھے مار دو، تو ہر صورت میں یہ خودکشی کہلائے گا. اور خودکشی حرام ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے، مرد ہو یا عورت، کسی بھی مذہب کا ہو، اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خودکشی ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح خودکشی حرام ہے، اور وہ کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے حرام ہے کہ یہ بدن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا حکم نکل جاتا ہے تو بدن کسی کام کا نہیں رہتا. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ روح جیسے بدن سے نکلتی ہے بدن بیکار ہو جاتا ہے، کارآمد نہیں رہتا. تو بدن کارآمد تب تک رہتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم ہے روح کے ذریعے. تو گویا کہ یہ بدن عاریتاً ہم نے اللہ سے لیا ہوا ہے، ہمارے پاس امانت ہے. اس امانت میں جب ہم خیانت کریں گے تو اس کو خودکشی کہا گیا. یہ حرام کام ہے، یہ نہ کریں، یہ کام نہ کریں، خودکشی کرنا. تو ہمیں اس امانت میں خیانت کرنے کو خودکشی نام دیا. یہ بات ہمیں سب کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس بدن کا غلط استعمال کر کے جو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آج ہمارے حالات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. امانت میں خیانت کر رہے ہیں. آپ نے یہاں سے بازار جانا ہے، کسی کام سے جانا ہے، آپ نے اپنے دوست سے کہا مجھے بائک دے دو، آپ نے اس سے بائک لی، آپ چلے گئے. اب جب واپس آئیں گے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسی بائک لے کر گئے تھے ویسی ہی واپس دیں. یہاں تک کہ آنے جانے کا جو پیٹرول آپ نے استعمال کیا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈلوا دیں، یا اس کو قیمت دے دیں کہ آپ کی چیز میں نے استعمال کی، اس کی یہ قیمت ہے، اس کے پیٹرول کے پیسے ہیں. چیز کے اندر کوئی خرابی بھی نہ ہو. اگر خرابی ہوگی تو آپ نے امانت میں خیانت کر دی. یہی وجہ ہے کہ جب عاریتاً رینٹ ایک کار والوں سے گاڑی لی جاتی ہے تو وہاں کوئی ایکسیڈنٹ آپ کر دیں، کوئی نقصان کر دیں تو اس کا بھی وہ مطالبہ کرتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس سے عاریتاً ایک چیز لی تھی قیمتاً، اب لوٹانا ہے تو ویسی ہی لوٹانی پڑے گی. بالکل اسی طریقے سے جب آپ کہیں کام کرتے ہیں، جب آپ کسی کی ملازمت کرتے ہیں، جب آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، جب آپ مزدوری کرتے ہیں، جب آپ آفس میں جاتے ہیں، جب آپ کسی کی دکان پر سیل مینی کرتے ہیں، تو وہاں پر جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا بھی امانت کے خلاف ہے. آپ نے اپنا وقت دے دیا، آپ نے اپنا وقت دے دیا، اس کی قیمت آپ کو مل رہی ہے، 30,000 روپے آپ کو ماہانہ مل رہے ہیں، 50,000 روپے آپ کو ماہانہ مل رہے ہیں، 1,00,000 روپے مل رہے ہیں. کس بات کا؟ کہ آپ نے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے. اب اس ڈیوٹی کے دوران اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے اس میں کوئی وقت خرچ کر لیا تو اتنے ہی پیسے آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے. آپ مزدوری کر رہے ہیں، دیہاڑی لگا رہے ہیں،
صبح سے شام تک دہاڑی آپ کی طے ہو گئی 1000 روپے، 1500 روپے، 2000 روپے. تو ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح 8 یا 9 بجے سے لے کر شام 5 یا 6 بجے تک آپ کی ٹائمنگ ہے دہاڑی کی. اس پورے وقت کے اندر سوائے نماز کے اور کھانے کے جو آدھا گھنٹہ بنتا ہے، بہت ہے ٹائم. 10-15 منٹ کھانے کے ہیں، 10-15 منٹ نماز کے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ لی. تو اب اتنے ٹائم کے علاوہ باقی ٹائم اگر آپ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، کال آ جائے گی اس پہ بات کریں گے، وہ سارا جو کام آپ کریں گے وہ غیر شرعی ہوگا، امانت میں خیانت ہوگا. اگر آپ وہ کام اپنے ٹائم، اب اس ٹائم کو اپنے کام میں استعمال کریں گے تو اتنا ہی ٹائم زیادہ آپ کو دہاڑی لگانی پڑے گی. اور اگر نہیں لگائیں گے تو اپنی دہاڑی میں سے پیسے اتنے کم لیں گے، اگر پورے لیں گے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی دہاڑی. بتلائیے اب اس بات پر کتنے لوگ ہمارے عمل کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی 1% بھی نہیں. 100% ہمارے معاملات خراب ہیں اور مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل نہیں ہوتے. تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مسائل خراب ہونے کی وجوہات ہمارے پاس موجود ہے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو نزلہ زکام ہے، بخار ہے، آپ دوا لے رہے ہیں لیکن دوا کا استعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں، اب بد پرہیزی کر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کر رہے ہیں، چاول اور ایسی چکنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی نہ کھانسی صحیح ہوگی، نہ نزلہ زکام صحیح ہوگا، نہ بخار صحیح ہوگا. اور آپ یہ کہیں کہ دوا تو میں نے صحیح استعمال کی ہے، اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، یہ دوا صحیح نہیں ہے. تو یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ ہماری بات غلط ہے. اس لیے کہ دوا بھی صحیح ہے، ڈاکٹر کا نسخہ بھی صحیح ہے، اس کا استعمال ہم نے غلط کیا اور ہم نے بد پرہیزی کی جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں، نقصان ہوا. بالکل ایسے ہی ہم دہاڑیاں بھی لگا رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں، محنتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس رزق کے اندر رزق حلال والی برکتیں ہمیں نہیں مل رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کام کے اندر امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں، اپنا وقت اس کے اندر ہم خرچ کر رہے ہیں اور پیسے ہم پورے لے کر اس کو حلال سمجھ کر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند یہ وہ مدرسہ ہے جو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد سے لے کر اس کے بعد تک زمانے تک بیچ میں ایسا وقت آیا جس میں کوئی منظم ترتیب نہیں ہوا کرتی تھی دینی تعلیم کی. تو ہندوستان، پاکستان اس وقت ہندوستان تھا پورا، تو ایک مدرسہ یہاں کے علماء نے قائم کیا جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے. دیوبند ایک قصبہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں مدرسہ کھولا جس کا نام رکھا دارالعلوم. تو علاقے کی وجہ سے مشہور ہو گیا دارالعلوم دیوبند. نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے اور دارالعلوم کی نسبت کے ساتھ جڑ گیا علاقے کا نام تو دارالعلوم دیوبند ہو گیا. وہاں سے پڑھنے والوں کو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا کہنے لگے تو اس لیے دیوبند کے نام سے مشہور ہو گیا. تو دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی جماعت نہیں ہے، یہ علاقے کا نام ہے دیوبند. وہاں کے علماء کی نسبت اس علاقے سے جوڑ کر دیوبندی کا کہہ دیا گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الگ فرقہ بن گیا. جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں کے ہیں، آپ کہیں میں پنجاب کا ہوں تو آپ پنجابی ہیں. آپ کہاں کے، آپ لاہور کے تو لاہوری ہیں. تو یہ کوئی فرقہ تو نہیں ہے، تو ایک نسبت ہے، پہچان کے لیے ہے. تو نسبت پہچان کے لیے جو ہوا کرتی ہے وہ کوئی الگ سے کوئی انوکھی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء کرام نے، اساتذہ کرام نے اس طرح کا ماحول بنایا جس طرح صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ماحول ہوا کرتا تھا. کیا مطلب؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک نظم تھا اساتذہ کا. تنخواہ ہے 1500 روپے، یہ 15 روپے، 1500 نہیں، 15 روپے، 20 روپے، 100 روپے، یہ بہت زیادہ تنخواہ ہوا کرتی ہے. 15-20 روپے تنخواہ ہوتی تھی. اب 15 روپے ایک استاد کی تنخواہ ہے اور ٹائمنگ کیا ہے ان کی؟ صبح سے لے کر شام تک یہ پیریڈ پڑھانے ہیں، وہاں پر خدمات دینی ہے. اب وہ ماحول یہ تھا کہ اگر اس وقت کے اندر جو پڑھائی کا وقت ہے، جو مدرسے کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کال آ گئی، کوئی ملنے آ گیا، جو کوئی ذاتی کام کے لیے بندہ مصروف ہو گیا تو اس وقت کو لکھ لیا کرتے تھے. اور مہینے کے آخر میں جہاں خزانچی سے تنخواہ ملتی تھی، مشاہرہ ملا کرتا تھا،
تو وہاں پر درخواست دی جاتی تھی کہ اس مہینے میں اتنا وقت جو ہے میں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، مدرسے کے لیے نہیں کیا، لہذا میری تنخواہ میں سے اتنے وقت کے پیسے کاٹ لیے جائیں، اتنے وقت کے پیسے کاٹ لیے جائیں۔ یہ ہے وہ ماحول جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، یہ ہے وہ تربیت جو اللہ کے محبوب نے صحابہ کی فرمائی تھی اور ہمارے علماء نے اس کے آگے فرمائی، ترتیب بنائی۔ یعنی تنخواہ بڑھانے کی بجائے اپنی تنخواہ کی کاٹنے کی درخواست دی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کے لیے اس وقت کو استعمال کر لیا، لہذا اس کے پیسے لینا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اپنے خلافت کے امور کی جتنی بھی معاملات ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ کہا کہ ایسے ہی ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے آئے ہوں۔ کہا کہ آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ بیٹھیے، اور بیٹھایا، ان پر چراغ بجھا دیا، جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھا دیا۔ حضرت علی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین، مہمان کے آنے پر تو چراغ جلایا جاتا ہے، آپ چراغ بجھا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے، جو مسلمانوں کا پیسہ ہے، میرا ذاتی نہیں ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں مسلمانوں کی افادیت کی جو میرے خلافت کی کام ہے، وہ اس کام کی انجام دہی میں لگا ہوا تھا، اس لیے چراغ جل رہا تھا۔ اب چونکہ میں نے وہ کام بند کر دیا ہے، اب میں آپ سے ملاقات اور بات چیت کر رہا ہوں تو یہ میرا ذاتی کام ہے، لہذا اپنے ذاتی کام کے لیے میں خلافت کے پیسوں سے آئے ہوئے تیل کا چراغ وہ میں استعمال نہیں کر سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ امانت کیا ہے، اور امانت کے اندر خیانت جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آفس میں کام کرنے جاتے ہیں، ہم سرکاری جاب کرتے ہیں، ہم کہیں پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک مشاہرہ، ایک تنخواہ طے ہوتی ہے، ہمیں کچھ سامان دیا جاتا ہے استعمال کے لیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب اس سامان کو، اس وقت کو اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، لیکن ہمارے ہاں سرکاری املاک کو، سرکاری اشیاء کو، آفس کی چیزوں کو اور آفس کے وقت کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کا ایک فیشن بن گیا ہے، اور اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کا حق آپ کے ذاتی پیسے پر ہے، سرکاری پیسے پر، سرکاری اشیاء پر، آفس کے سامان پر، آفس کے دیے ہوئے پیٹرول پر آپ اپنی ذاتی کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی، آپ کو کام کے وقت کے لیے وہ سامان دیا جا رہا ہے۔ بہت سارے آفسوں میں ایسا ہوتا ہے، اسٹیشنری کا سامان ہوتا ہے، قلم ہوتے ہیں، ڈائریاں ہوتی ہیں، اور سامان ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب سال پورا ہوتا ہے تو سال کے بعد نیا سامان آئے گا، جب نیا سامان آتا ہے تو پرانا سامان سارا اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ تو پرانا سامان لا کر گھر لے کر آنا یہ جائز نہیں ہے، پرانا سامان آفس میں دوبارہ جمع کرانا ضروری ہے کہ اب نیا آ گیا تو پرانا دوبارہ اسٹیشنری جمع ہو جائے گی، جو سامان بچ گیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معمول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف ایک ہی آواز ہے، اپنے حق کی آواز، اپنے حق کی آواز۔ ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں سڑکیں چاہیے، یعنی کہ اپنے حق کا مطالبہ، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا، اس کو ہم نے انسانیت سمجھ لیا، اس کو ہم نے خدمت سمجھ لیا۔ حالانکہ اپنے حق کا مطالبہ کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ دوسرے کے حق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے جو فرائض ہیں، ہمارے اوپر اس کی پوچھ ہے، اس کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ مجھ پر کیا فرض ہے، اللہ کی طرف سے کیا فرض ہے، سرکار کی طرف سے کیا فرض ہے، بیوی بچوں کی طرف سے مجھ پر کیا فرض ہے، دوست احباب کی طرف سے مجھ پر کیا فرض ہے، میری نوکری کی وجہ سے مجھ پر کیا فرائض ہیں، ان تمام فرائض کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا یہ اصل دین ہے، یہ اصل ضرورت ہے۔ تو اصل ضرورت سے ہمیں ہٹا دیا گیا اور ایسے کاموں میں لگا دیا گیا کہ جو کرنا ہمارا کام نہیں تھا، جس کے اندر ناجائز کام بھی ہے، ناجائز باتیں بھی ہیں، حلال سے حرام کی طرف بھی جا رہے ہیں، امانتوں میں خیانت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کے ایام میں کسی آپ کے ساتھی نے کہا کہ حضرت
آپ بیمار ہیں، اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے تو اپنی زندگی کے اندر ہی کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں کہ آپ کے بعد فلاں خلیفہ ہوگا۔ اچھا بھائی، کون خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ کیا کہا؟ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کو خلیفہ بنانے کی بات کرتے ہو جس کو اپنی بیوی کو طلاق بھی دینی نہیں آتی۔ کیا کہا؟ جس کو اپنی بیوی کو طلاق بھی دینی نہیں آتی۔ اور پھر کہا کہ نہیں، ہمارے خاندان میں ایک کے اوپر ہی اتنا بوجھ آ گیا، یہی کافی ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کا میں جواب دے دوں، اس سے میری جان چھوٹ جائے، مجھ سے کوئی جواب کا مطالبہ نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو، یہی میرے لیے کافی ہے کہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں اور کسی کو اس کام میں پھنسانا نہیں چاہتا، اس بوجھ کے اور نیچے لانا نہیں چاہتا۔ اب جو آپ نے بات کی تھی کہ جس کو طلاق بھی دینی نہیں آتی، وہ بات کیا تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب بیوی کو جب طلاق دی تو وہ ناپاکی کے دنوں کے اندر تھی، ناپاک دن چل رہے تھے، اور ناپاکی کے دنوں کے اندر طلاق دینے کو منع کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں عورت کو طلاق نہ دو، پاکی کے دنوں میں طلاق دو تاکہ وہ اپنی عدت صحیح طریقے سے پوری کر سکے۔ تو اب یہ عمل جو ان سے ہوا تھا کہ انہوں نے ناپاکی کے ایام کے اندر، پاکی کا ان کو دھیان ہی نہیں رہا کہ دن کون سے، ناپاکی کے ایام میں ہی طلاق دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق کو یہ بات اتنی گراں گزری، کہا کہ جس بندے کو طلاق صحیح طرح دینی نہ آتی ہو تو میں اس کو خلافت کا منصب دے دوں اتنا بڑا، کہ وہ خلافت کا منصب کیسے پورا کرے گا؟ ہماری سوچ ان باتوں کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف اس بات میں لگے ہیں کہ ہم روٹی کیا کھا لیں، ہم کپڑے کیا پہن لیں، مکان ہم کیا بنا لیں، ہم گھومنے کہاں چلے جائیں، یہ ہماری زندگی کا مشغلہ بن گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے اہل کی طرف ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ہم سمجھے کہ امانت کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے کسی بھی بات پر، تو اس کا وہ بھروسہ میرے اوپر امانت ہے۔ میں اس بھروسے کی خلاف ورزی نہ کروں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ میں کہیں نوکری کرتا ہوں تو اپنے وقت کو پورا ادا کروں، اس کے پورے وقت کی میں تنخواہ لیتا ہوں، اس وقت کے اندر میں اپنی ذاتی کام نہ کروں۔ اگر دو بندے ہم بیٹھے ہوئے، چار بندے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے، مجلس امانت ہے۔ کیا مطلب؟ ہم چار بندوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے، ہم چاروں میں سے کوئی ایک بھی ان باتوں کو تیسرے تک نہ پہنچائے، آگے نہ منتقل کرے، اس لیے کہ یہاں کی باتیں امانت ہے۔ کوئی دو بندے یہاں مجمع میں سے اٹھ کر سائڈ پر جا کر بات کرتے ہیں تو وہ دو بندے الگ اس لیے ہوئے تاکہ ان کی بات کسی اور کو سنائی نہ دے، تو ان دو بندوں کی باتیں آپس کی امانت ہیں۔ یہاں بیٹھنے والوں کو اس بات کی جستجو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں میں جا کر سن لوں، یہ امانت کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بندہ موبائل پر بات کر رہا ہے، میں اپنے کام کاج چھوڑ کر صرف کان اس لیے لگایا ہوں کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، میں اندازہ لگاؤں یہ کس سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے۔ یہ اتنی ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج ہمارے معاملات کے اندر موجود ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے۔ انہی چیزوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی خراب ہے، ہم پریشان ہوئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسا فتنہ ہے کہ جس سے بچنا آج مشکل ہو چکا ہے۔ عام ہو یا خاص، عالم ہو یا حافظ، امام ہو یا مقتدی، ہر بندہ اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری اصلاح کیسے ہوگی، سمجھ نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ہر اچھے کام کو برائی کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہر برائی کو اچھائی سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی خرابی، کوئی عیب کی بات مجھے سمجھ میں دیکھ لی، میں نے کوئی ویڈیو دیکھی، میں نے کوئی آڈیو سنی، میں نے کوئی پکچر دیکھی، فوراً میں نے کمنٹس کر دیا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط، اس بات سے قطع نظر
کہ میرے اس کمنٹ سے اس کی اصلاح ہوگی یا خرابی پیدا ہوگی، میری اس بات سے اس کے اندر اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی، میری اس بات سے کتنے لوگ لبرل اور سیکولر لوگ فائدہ اٹھائیں گے خرابی کا، یہ میں نہیں سوچتا۔ اور میں کیا کہتا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر خرابی عیب دیکھیں تو اس کو اس انداز میں اس کی اصلاح کریں کہ دوسرے کے سامنے بھی اس کا عیب ظاہر نہ ہو اور اس تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اصلاح کے نام پر اپنے اندر کی بھڑاس پوری نکالتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے تو اصلاح کی غرض سے پوسٹ کی تھی، ہم نے تو اصلاح کی غرض سے کمنٹس کیا تھا، ہم نے تو اصلاح کی غرض سے شیئر کی تھی ویڈیو۔ فیک ویڈیو بہت ساری ہے، پوری شکل بن جاتی ہے، پوری آواز بن جاتی ہے، ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں، وہ ساری چیزیں بنا کر تیار کر کے لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور دیکھنے والے اس پر ہائے ہو کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اس کے اوپر فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں، جائز ناجائز کے، صحیح غلط کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر ہم موبائل استعمال بھی کرتے ہیں، فیس بک یوٹیوب استعمال بھی کرتے ہیں، اس کے اندر اچھی چیزوں کو ہم دیکھیں، اچھی چیزوں کو ہم شیئر کر دیں، بری چیزوں کو ہم اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہ اس بات کو ہم آگے پھیلائیں شیئر کر کے، نہ اس پر ہم کوئی اچھے برے کمنٹس کریں، ہم اس کو چھوڑ دیں، اگنور کر دیں۔ تو جتنا ہم اگنور کریں گے بری چیزوں کو، اتنی ہماری اصلاح ہوگی، اتنی ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔